ایک ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو ڈاکو بنا دیا. سلطان ڈاکو کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑا کرمنل گنڈا. پکڑا گیا, مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. جب پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا تو پوچھا گیا سلطان ڈاکو سے, بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے میری ماں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور میری پھانسی میری ماں کی آنکھوں کے سامنے دی جائے. اس کی ماں کو لایا گیا, ماں روتے ہوئے آئی. سلطان ڈاکو اپنی ماں سے کہتا, ماں کیوں رو رہی ہو, کیوں رو رہی ہو؟ یہ تو ہونا ہی تھا. آج میں پھانسی کے پھندے پر, پھانسی کے تختے پر تمہاری وجہ سے لٹک رہا ہوں, تم مجھے مار رہی ہو. پولیس والوں نے اس وقت حیرت سے پوچھا, تمہاری ماں نے کیا کیا؟ وہ تو رو رہی بیچاری. کہا نہیں پولیس والوں, تمہیں نہیں معلوم, جب میں 5 یا 6 سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ ایک انڈا خرید کر لاؤ. میں انڈا خریدنے گیا, انڈا دے دیا انڈے والے نے, اور پیسے دینا میں بھول گیا. اس نے بھی پیسے نہیں مانگے اور میں انڈا لے کے چلا آیا. میں نے اپنی ماں کو انڈا دیا اور کہا, ماں ہم نے انڈے والے کو پیسے نہیں دیے. ماں نے کہا, شاباش بیٹا, تم نے بہت اچھا کیا, اب ان پیسوں سے شام کا بھی کھانا بن جائے گا. ایک انڈے کی چوری کے بعد پھر میرے حوصلے بڑھ گئے, پھر میں یہیں سے چور بننے لگا اور چوری میں کامیاب ہوتے ہوتے میں ڈکیت بن گیا. اور ڈاکو اتنا بڑا بنا کہ جب لوگوں سے مال چھیننے لگا اور لوگ مال دینے میں جب کترانے لگے تو ان کی جان لینے لگا. کسی کی جان لینا میرے لیے آسان ہو گئی, اور پھر میں پکڑا گیا اور اس جرم میں مجھے آج پھانسی کی سزا سنائی گئی. اگر میری ماں نے 6 سال کی عمر میں جب میں نے پہلے انڈے کی چوری کی اور اس دکاندار کو پیسہ نہیں دیا, اگر میں نے انڈا اپنی ماں کو دیتے وقت اس کے بارے میں بتایا ہوتا کہ یہ چوری کا انڈا ہے, اور اسی وقت ماں نے ایک تھپڑ میرے گال پہ مارا ہوتا یا میری پیٹھ پر مارا ہوتا اور میری انگلی پکڑ کر لے کر یہ پیسے اس دکان والے کو دیے ہوتے یا انڈا واپس کر دیا ہوتا, تو آج میں اتنا بڑا چور اور اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا. اس کی ذمہ دار میری ماں ہے. جتنے لوگ آج جو لڑکیوں سے موبائلوں میں باتیں کر رہے ہیں, واٹس ایپ کر رہے ہیں, یقیناً یہ ان کے ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے. اگر ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے اگر تربیت دی ہوتی تو جن لڑکیوں سے وہ بات کر رہے وہ ان کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی سمجھ رہے ہوتے, اپنی بہن سمجھ رہے ہوتے, آج ان سے اشلیل باتیں نہیں کر رہے ہوتے, آج واٹس ایپ پہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے, آج موبائل پر گفتگو نہیں کر رہے ہوتے, آج 1-1 اور 2-2 گھنٹے ان سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے. یہ تربیت کی کمی ہے, چاہے باپ کی ہو یا ماں کی ہو. ایک تربیت وہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے محراب میں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے پاس بے موسم پھل آ گئے. موسمی کا موسم نہیں موسمی آئی, گاجر کا موسم نہیں گاجر آئی ہے. میرے بھائیو, تربوز کا موسم نہیں تربوز رکھا ہوا ہے, آم کا موسم نہیں لیکن آم رکھا ہوا ہے. حضرت زکریا جب مسجد کے محراب میں داخل ہوئے, جب دیکھا کہ مریم کے پاس یہ پھل آ گئے ہیں, اس کا تو موسم ہی نہیں ہے, سیزن ہی نہیں ہے ان پھل کا, پھر یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت زکریا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا مریم سے, انا لک ھذا, اے مریم پہلا یہ بتا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں سیب کہاں سے آیا, انار کا موسم نہیں انار کہاں سے آیا, آم کا موسم نہیں آم کہاں سے آیا. پڑھیے سورہ مریم, قرآن کہتا ہے انا لک ھذا, یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا جواب دے. اللہ والی تھی, نیک تھی, ارے جس نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا عیسیٰ کو, اور اللہ نے اس کی پاک دامنی کا اعلان کیا, اللہ نے اس کی پاک دامنی کا ثبوت دیا, وہ بدچلن کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن زکریا کلاس لے رہے, بتا یہ پھل کہاں سے آیا؟
اور مریم کہتی ہیں شک مت کیجئے، ڈاؤٹ مت کیجئے، میرے بارے میں کوئی غلط خیال پیدا مت کیجئے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ اے زکریا، مجھے پالنے پوسنے والے، میری پرورش کرنے والے، مجھے اچھی تربیت دینے والے، میری رگوں میں آپ ہی کا خون ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ کوئی لڑکے نے لا کے نہیں دیا، میرا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، یہ نعمتیں مجھے اللہ کے پاس سے مل رہی ہیں۔ آپ باپ ہیں، آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھئے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو 12, 13, 15 ہزار کا موبائل ہے، ہم نے تو تمہیں لے کے نہیں دیا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ 500, 600 روپے کا ریچارج تمہارے موبائل میں 1.5-2 GB تمہیں روز مل رہی ہے، یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ہم تمہیں موبائل میں 2 ہی نمبر تھے تمہارے پاس، ایک ماں کا، ایک باپ کا یا ایک بھائی کا، ابھی یہ تیسرا نمبر، اس نمبر سے جو کال آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سارے سوال آج باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھنا چھوڑ دیا، اس لیے بیٹیاں بھی آوارہ گایوں کی طرح ہو چکی ہیں، آوارہ جانوروں کی طرح ہو چکی ہیں۔ آج ہم نے تربیت دینا چھوڑ دیا ہے۔ سنیے، جب تربیت نہیں ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو تربیت نہیں دی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ جو بڑے پیر صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے، وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 12 سال کی عمر میں قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی ماں نے 12 سال کی عمر میں ان کے کرتے کے استر میں 40 اشرفی سل دی تھی اور سلتے وقت چھپا دیا تھا اور کہا تھا بیٹا دیکھو یہ 40 اشرفیاں ہیں، لیکن حالات چاہے کتنے خراب ہو جائے بیٹے تم جھوٹ کبھی مت بولنا، تم جھوٹ کبھی مت بولنا۔ ماں اپنے 12 سال کے بچے کو قافلے کے حوالے کر رہی ہے، لیکن نصیحت یہ کر رہی ہے بیٹے حالات کتنے بھی خراب ہو تم جھوٹ کبھی مت بولنا۔ ماں جانتی ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بول کر حالات اور خراب کر لیے جائیں گے۔ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو سچ بول کر ہی بچایا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا تو سارا قافلہ لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں کا ایک آدمی جب عبد القادر کے پاس آیا کہنے لگا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بول کیا ہے؟ 40 اشرفی ہیں۔ 40 کہاں ہیں؟ کہیں تو دکھنے نہیں۔ کہا یہ ہیں۔ استر سل ادھیڑا 40 اشرفی ملی۔ کہا بیٹے یہ تو چھپی ہوئی تھی، تم اگر منع کر دیتے تو میں یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، تم نے بتا کیسے دی؟ کہا کہ چلتے وقت میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ حالات چاہے کتنے خراب ہوں جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اتنی سی بات کا اس ڈاکو پر یہ اثر ہوا، چیخ پڑا اے ڈاکو ادھر آؤ۔ اس بچے نے اپنی ماں کی اتنی بات مانی ہے کہ اس حال میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولا اور 40 اشرفیاں مجھے دے دی۔ میری تو پوری زندگی چوری میں گزر گئی ہے، لٹیری پن میں گزر گئی ہے، ڈکیتی میں گزر گئی ہے۔ یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکا، ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ سارے قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور ان ڈاکوؤں نے سب نے سچی توبہ کر لی۔ یہ بچہ 12 سال کا آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور ہوا ہے اور بڑے پیر صاحب کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ ہم اندازہ لگا رہے میرے بھائیوں مائیں کیا تربیت دیا کرتی تھی اپنی اولاد کو، اور آج ہماری مائیں ہمیں کیا تربیت دے رہی ہیں۔ آج ہمارا 4 سال کا بچہ پینٹ کی چین کھولتا ہے، ماں کھولتی ہے کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے۔ ماں کے سامنے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، اور ایک وہ ماں تھی جب بچہ پیشاب کر رہا ہے تو اس کے پانی کا برتن اس کی شرمگاہ پہ ڈال رہی ہے۔ تربیت ہے ہمیں، اسلام ہمارے اندر کتنا داخل ہے، ہم نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی ہے ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ۔ فرمایا میرے بھائیوں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اسلام کے بارے میں چند نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسلام کے تعلق سے چند نصیحتیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسلام کا پورا
اسلام ہم اپنے اندر داخل کریں گے، پانی اور رنگ کی طرح، پانی اور پتھر کی طرح نہیں کہ جب چاہو پتھر کو نکال کے پھینک دو۔ اور اب چونکہ میرا کل کا پروگرام لمبا ہے اور مجھے ابھی نکلنا بھی ہے، آپ سے چلتے وقت، رخصت ہوتے وقت ایک گزارش آپ سے کر دیتا ہوں کہ جس ادارے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے اس ادارے کو بھی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ 2 سال کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے بعد یہ اب ادارے کھلے ہیں، ابھی ان کو سنبھلنے میں ٹائم لگے گا، ابھی ان کو اپنی سپیڈ میں آنے میں ٹائم لگے گا۔ ادھر حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں بے روزگاری سب کچھ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بے روزگاری کی فکر نہیں ہے۔ پیٹرول 100 نہیں 500 ہو جائے یہ گوارا ہے، لیکن ہندو اور مسلمان یہ ہوتا رہے اور ہم مسلمانوں کو اپنے پیروں سے کچلتے رہے، بس اسی کو سب سے بڑی ترقی سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے موقعوں پر ایک طرف ہمارے مدرسوں کو تباہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ایسے موقع پر ہمیں اپنے مدرسوں کو بچانا ہے، ہمیں اسلام کو بچانا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 2:04 5 ہو رہے ہیں، میں 2:15 بجے تک 2:15 تک اس اسٹیج پر 10 منٹ بیٹھوں گا آپ کا، اور میں یہ دیکھوں گا کہ اسلام کے تعلق سے جو تقریر میں نے کی ہے، اسلام کی کتنی محبت آپ کے دلوں میں ہے۔ آج اس کا ایک اندازہ لگانا ہے، ایک محبت ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہے آپ کو اس دینی ادارے سے۔ اسلام ہمارے اندر پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟